الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، ہر طرح کی تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے۔ اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہی اس کائنات کا تنہا مالک ہے، وہ ایک اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک یہ دین اور یہ اسلام پہنچا ہے، یہ مبارک مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ جینے سے مرنے تک کا ہر راز اس میں نمایاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، قرآن مجید، جو رہتی دنیا تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ ایک جامع ترین آیت ہے، اور اکثر کیا بلکہ ہمیشہ خطبہ ثانیہ کے اندر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ہر عام و خاص اس آیت سے واقف ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت ایک جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے اس کی تعلیم دی ہے، اور بالکل واضح انداز میں ایک جامع آیت ہے۔ اس آیت یعنی جو اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کی جائے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت جامع ہے، قرآن مجید کا ہر حصہ، ہر آیت، ہر لفظ جو ہے اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ لیکن جو آیت عرصے دراز سے خطبہ ثانیہ کے اندر اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کہتے ہیں انصاف کو، یعنی جس چیز کو
اس کی جو جگہ ہے اس جگہ پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو نازل کیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جن باتوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اپنی زندگی کے ساتھ عدل کرے۔ عدل کا اپوزٹ جو آتا ہے، اس کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ جو چیز کو جس جگہ پر رکھنا ہے اس جگہ پر نہ رکھا جائے، وہ ظلم ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کیا جائے، ظلم ہے۔ کسی کا حق دبایا جائے، ظلم ہے، اور اس کو اس کا حق دیا جائے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ عدل کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی عدل ہو، بندوں کے حقوق میں بھی عدل ہو، بھائیوں کے درمیان بھی عدل ہو، گھر کے اندر بچوں کے درمیان بھی عدل ہو۔ یعنی ان عدل کے نہ ہونے کے نتیجے میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جائیدادوں کی تقسیم میں عدل ہو، پیسوں کے لین دین میں عدل ہو، معاملات میں عدل ہو۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو پھر حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں جھگڑا و فساد ہوگا۔ تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں احسان کا۔ عدل تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری جو اعمال ہے اس کے ذریعے ادا کی جائے، رکوع اور سجدہ کیا جائے، قیام کیا جائے، قاعدے میں بیٹھا جائے، اور قیام اور رکوع کی قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے اور رکوع اور سجدوں کی تسبیحات پڑھی جائے، التحیات پڑھی جائے، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ خشوع اور خضوع اس کے اندر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، العدل الانصاف، الاحسان التفضل۔ عدل تو یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، کہ رکوع اور سجدے اور قاعدہ اور جو ہے قیام اس کی ترتیب پر ہو، اور جو ہے ظاہری جو اعمال ہے اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ ہو، ورنہ نماز خراب ہو جائے گی۔ لیکن احسان یہ ہے کہ رکوع اور سجدوں میں خشوع اور خضوع ہو، یعنی عاجزی ہو عبادت کے اندر، مزہ آئے عبادت کے اندر۔ عدل تو یہ ہے کہ انسان صرف فرائض پڑھے، واجبات پڑھے۔ عدل تو یہ ہے کہ بھائی کو اس کا حق دے دیا جائے۔ عدل تو یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو اس کا حق دے دیا جائے، اپنے کاروبار کے ساتھی کو اس کا حق دے دیا جائے، اپنے ملازم کو اس کا حق دے دیا جائے، اپنے ماتحتوں کو ان کا حقوق ادا کیے جائیں، ان کے حقوق دیے جائیں، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ بھائیوں میں تقسیم عمل میں آ رہی ہے، یا پھر کسی معاملے میں بات ہو رہی ہے، لین دین کا معاملہ ہے، عدل تو یہ ہے کہ برابر برابر لیا جائے، دیا جائے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ اپنے حق میں کمی کرے اور دوسرے کے حق میں اضافہ کرے، یہ احسان ہے۔ عدل یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اس کے جو اعمال ہے اس کے ساتھ ادا کیے جائے۔ احسان یہ ہے کہ اس طرح نماز ادا کرے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو تم اس کو دیکھ نہیں سک رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اسے نہیں دیکھ سک رہے ہیں لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ احسان کی تعریف یہی کی گئی۔ تو احسان، عدل یہ ہے کہ انصاف کیا جائے۔ احسان یہ ہے کہ اگر ہم کھانا ایک آدمی کا کھانا ہے
لیکن سامنے والے کو اس کی ضرورت زیادہ ہے یا پھر 2 آدمی کا کھانا ہے تو اپنے حق میں کمی کرے اور دوسرے کے حق میں اضافہ کرے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ کوئی بھائی اگر قرضہ دینا ہے، پیسے دینا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہے، گنجائش ہے کہ ہم جو ہے اس قرضے کو معاف کر سکتے ہیں، تو عدل تو یہ ہے کہ مطالبہ کیا جائے، لیکن احسان یہ ہے کہ معافی کا معاملہ کیا جائے۔ احسان کی تعلیم ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ درگزر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ بات بالکل واضح ہے، عدل جو ہے بالکل انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ عدل کی ضد یہ ہے ظلم ہے، اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے حق میں کمی کرے، دوسرے کے حق میں اضافہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی احسان کا معاملہ آپ اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی احسان کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور جو ہے رشتہ داروں، قرابت داروں، رشتہ داروں کی مالی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، قرابت داروں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا، بہنوں کی مدد کرنا۔ رشتہ داروں میں دیکھے کون بیچارہ جو ہے پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو اگر ہم دور کر سکتے ہیں تو اس کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس سے کبھی جو ہے دنیا کے اندر شر و فساد نہیں پھیلے گا، اس سے جو ہے دنیا میں امن قائم رہے گا، اس کے ذریعے سے دنیا میں جرائم عام نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ ہر آدمی عدل کا معاملہ کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے بھری پڑی ہے، اور آپ کی پوری زندگی حسن سلوک کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کیا رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو آپ پر ظلم کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے لیے جو ہے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بھری محفل میں آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی، ہر طرح سے جو ہے آپ پر تنگی کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ جب فتح ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و احسان اور ایتاء ذی القربی یعنی کا بڑا نمونہ، اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں اور 3 باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، دیکھیے 3 باتیں جن کا حکم دیتے ہیں وہ اتنی بہترین ہیں کہ وہ 3 باتیں بہت یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ پورے اسلام کا احاطہ اس کے اندر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فحش کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ جب روکنے کی بات آئی تو سب سے پہلے بے حیائی کا تذکرہ آیا، بے حیائی کو بیان کیا گیا کہ برے کاموں سے بچا جائے، فحش لٹریچر سے بچا جائے، فحش فلمیں دیکھنے سے بچا جائے، بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو بچائے، اعزاء اور اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس سے بچائے۔ گھروں کے اندر ایسے مناظر ٹیلی ویژن کے اندر نہ دکھائے جائے، بچوں کو موبائل کے اندر نہ دکھائے جائیں، جس سے جو ہے فحش کاموں کا آغاز ہوتا ہو یا پھر فحش چیزیں عام ہو جاتی ہو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکرات سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان باتوں کو کرے، اور جن باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ان باتوں سے رکے رہیں، حرام سے بچے رہیں۔
زنا سے بچے رہیں، جھوٹ سے بچے رہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچے رہیں، ظلم سے بچے رہیں۔ ظلم نہ کسی کو کرنے دے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرے اور مظلوم کی مدد کرے، کسی کا حق نہ دبائیں، نمازوں کا اہتمام کرے اور جو ہے تلاوت کا اہتمام کرے، منکرات سے بچیں، بدنگاہی سے بچے، ہر گناہ سے بچے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بغی کہتے ہیں ظلم کو، تکبر کو، زیادتی کو۔ تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ اسے ضائع کر دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو عاجزی اختیار کرے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے۔ تو بغی یہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس پہ اترانا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، بے حیائی کا کام کریں اور اس کو وائرل کریں، اس کے ویڈیوز لے کر محفوظ کریں، اس کو اپنے اسٹیٹس پر رکھیں اور اس کو جو ہے سب کو بتائیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے وہاں پہ یہ کام کیا تھا۔ نماز نہ پڑھے لیکن اس کو نماز نہ پڑھ کر بھی جو ہے گھمنڈ کرے، تکبر کرے، بغاوت، جھوٹ بولے اور اس کے ساتھ ساتھ بغاوت کرے، بڑوں کو جواب دے، ان کی عظمت کا خیال نہ رکھے، اس کے باوجود جو ہے تکبر کرے، گھمنڈ کرے اور اپنے اس عمل پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر، یہ ایسی جامع آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں اور 3 باتوں سے روکتے ہیں۔ عدل کے معنی بہت وسیع ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل کرنا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ کوئی ہمارے پاس اگر ملازم ہے، وہ چاہے کسی بھی دکان میں رہتا ہو یا کسی کمپنی میں ہو یا کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، اس کے ساتھ کبھی ظلم نہ ہو، اس کا حق کبھی نہ دبایا جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ جس طریقے سے اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے ایسے ہی اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو عدل کا معاملہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں عدل یہ ہے کہ ہم فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، لیکن احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مستحبات پر بھی عمل کریں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، یہ احسان ہے۔ عدل یہ ہے کہ بھائیوں کو ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں، وراثت کی اچھی تقسیم ہو، لیکن احسان یہ ہے اگر کوئی بھائی کمزور ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور قرابت داروں کا خیال رکھا جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ رشتہ داروں کا خیال یہ نہیں کہ محض کسی دعوت میں ان کو بلا لیا جائے اور کھانا کھلا دیا جائے، بلکہ ان کی ضرورت کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو بہت پریشان ہے تو اس کی مدد کی جائے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی جو ہے مالی پریشانیوں میں اگر مبتلا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ تو 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے روکا گیا کہ فحش کاموں سے رکے رہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا منکرات سے بچے رہیں، اور جو ہے بغاوت ہرگز نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، وہ جو ہے تم کو نصیحت کرتے ہیں اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اس کے ذریعے سے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، اور روز محشر تمہارے لیے جو ہے خیر ہی خیر ہو، اور جنت جیسے اعلیٰ مقام تمہیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور عدل و احسان اور جو ہے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ہر برے کام سے بچنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔